الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ جمعے کے دن جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس پروگرام میں ہم دین کے حوالے سے معلومات دیتے ہیں عوام کو کہ جتنی زیادہ سے زیادہ مسائل پہ بات ہوگی لوگ سمجھیں گے، لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیات، یعنی دین کے علم کے بارے میں آپ کو کوئی بھی معلومات ہو آپ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بتائیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، اسی حوالے سے آج نکاح کے موضوع پہ ہم نے یہ موضوع رکھا ہے نکاح کا، کہ نکاح کے حوالے سے ہم بات کریں کہ نکاح کا طریقہ کار کیا ہے اور نکاح کے اور مسائل کیا ہیں، بیوی کا شوہر پہ کیا حقوق ہیں اور شوہر کے بیوی پہ کیا حقوق ہیں۔ اس موضوع پہ آج بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے علامہ جان زیب صاحب کو، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ پہلے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ علامہ جان زیب صاحب، پہلے تو اس پروگرام میں آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ، اور نکاح کے حوالے سے پہلا جو آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ نکاح کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ہم عوام کو بتائیں، پھر اس کے بعد آگے مسائل پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اتنے اچھے اور بہترین موضوع پر بولنے کی سعادت عطا فرماؤں۔ اس کے بعد میں آپ کے اس چینل کا اور آپ کا بالخصوص شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں بلایا۔ یقیناً نکاح جو ہے یہ ایک بہترین سنت ہے، اور روایتوں میں اس کو فرض بھی قرار دیا گیا ہے کہ ایک ایسی کیفیت اور ایسی صورت ہے جس میں یہ نکاح کرنا فرض بھی ہے، ایک صورت میں واجب بھی ہے، ایک میں یہ سنت بھی ہے۔ نکاح کرنا ہمارے معاشرے میں دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو معاشرہ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں یا جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یا وہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہوا کرتا تھا، آج جو معاشرہ ہے، جو رسم و رواج ہمارے درمیان قائم ہو چکا ہے، وہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ اسلامی شادی ہو رہی ہے یا اسلامی رسم کے تحت جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے۔ تو بڑا مشکل کر دیا ہے، ہزاروں سینکڑوں بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، ہزاروں لڑکے پریشان ہو رہے ہیں، اور انہی وجوہات کی وجہ سے بے حیائی اور جو ہے غلط چیزیں جو ہیں نوجوانوں میں اور بچوں میں بچیوں میں پھیل رہی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ اور برائی کی طرف جا رہا ہے۔ نکاح جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ جو نکاح نہیں کرے گا طاقت ہونے کے باوجود، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے ناراض ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو نکاح نہیں کرے گا سرکار اس سے جو ہے یہ سمجھ لیں اعلان جنگ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، بسا اوقات یہ بتایا گیا کہ حدیثوں میں بھی ہم نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو بلایا، حدیث کا جو مفہوم ہے کہ ان سے کہا کہ تم نکاح کرو، جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ نفسانی خواہشات کو کم کر دیتا ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آج کل جو مشکل ہو گیا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو ہو گیا ہے مشکل، دوسرا ہے مشکل بنا دیا گیا ہے۔ علامہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے، اور اس وقت جو رسمیں ہمارے یہاں بنی ہوئی ہیں، جو رسمیں منائی جاتی ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ منانا کیسا ہے اس نکاح کے پاک رشتے کے اندر، کیا بتائیں گے اس بارے میں آپ؟ نکاح کی جو شرعی حیثیت ہے وہ تو یہی ہے کہ دلہا دلہن کا ایک مجلس میں موجود ہونا اور ایجاب اور قبول کرنا اور دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا ہونا، یہ شرعی حیثیت ہے۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے ایک وکیل ہوتا ہے جو ہے دلہن سے پوچھتا ہے اور وہ اس کی گواہی دیتا ہے قاضی کو کہ میں نے پوچھا ہے، تو پھر وہ اجازت لیتا ہے قاضی۔ تو جو اصل جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ دلہا دلہن جو ہے وہ ساتھ ہوں اور پھر جو ہے یہ پوچھا جائے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ وکیل جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ساری چیز ہو سکتی ہے نا، تو بہتر طریقہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، وکیل کے حوالے سے یا گواہوں کے حوالے سے یہ چیز ایک شریعت نے بھی دیا ہوا ہے کہ سچا آدمی ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جس کے لوگ عزت کرتے ہوں، لوگ جانتے ہوں، تو گواہ تو اسی کو بنانا چاہیے اور اسی کی گواہی معتبر بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے وکیل کا مقام اس سے بلند ہے، کیونکہ وکیل کے ہی 2 گواہ ہوتے ہیں وکیل کے انڈر میں، اور وکیل جو ہے وہی مطلب لڑکی کے لیے ایجاب و قبول کرتا ہے، یعنی لڑکی کے لیے جو ہے وہ اپنے گواہوں کی موجودگی میں جو ہے لڑکی کا نکاح کرواتا ہے، اگر لڑکی موجود نہ ہو تو، جبکہ دولہا دلہن کا ایک مجلس میں موجود ہونا یہ شرط ہے نکاح کے لیے۔ اب اگر لڑکی نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے وکیل اجازت لیتا ہے، مہر کی رقم بتاتا ہے، اجازت لے کے پھر اس کا نکاح اس لڑکے سے کروایا جاتا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر دولہا دلہن کا موجود ہونا ضروری ہے، وہیں نکاح پڑھایا جائے، وہیں گواہوں سے دستخط لیے جائیں۔ اصل بات یہ ہے، دیکھیں اصل بات تو یہی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ نکاح کی مجلس میں دولہا دلہن کا موجود ہونا شرط ہے، لیکن اگر وکیل ہو جاتا ہے تو وہ بھی درست ہے، کیونکہ وہ کرام نے اس کی مطلب پرمیشن دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ جو لڑکی سے گواہی لے رہا ہو نکاح کی، وہ جو ہے اس کا معذب ہونا، اس کا سچا ہونا ضروری ہے۔ یہ تو لازمی ہے، کیونکہ گواہی تو اسی کی قبول ہوگی نا جو معذب ہوگا، جو سچا ہوگا، جھوٹی کی گواہی تو ویسی قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ گواہی ہم جو دے رہے ہوتے ہیں یہ بڑی معتبر گواہی ہوتی ہے اور بڑا نیک عمل ہے، بہت بڑا کام ہے نکاح۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، یہاں تک کہ ایک مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا کہ نکاح کرنے والا اپنا آدھا ایمان بچا لیتا ہے، اور نکاح کی مجلس سے جو ہے شیطان سر پیٹتا ہوا بھاگتا ہے کہ اس نے مجھ سے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ تو اتنا بڑا کام ہے نکاح کرنا، اور نکاح کرنے والے کا رزق اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر ایک نکاح سے آپ کا رزق نہیں بڑھ رہا ہے، آپ کے گھر میں خوشحالی نہیں آ رہی، تو دوسرا نکاح کر لیا جائے، یعنی نکاح کرنے سے آپ کا روزگار بھی کھلتا ہے۔ تو اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ نے یہ ایک عبادت ہے، آپ نے اس کو جو ہے مطلب ایک تفریح کا موقع سمجھ لیا ہے، ایک کھیل کود کا موقع سمجھ لیا ہے، آپ نے جو ہے نمائش کا موقع سمجھ لیا کہ بھائی وہ شادی ہو رہی ہے، نمائش لگی، سب اپنے اپنے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں۔ پھر نکاح کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر شاید ہی کوئی بچا ہوا ویسا کہ کسی کی پھپھو ناراض ہوتی ہیں، کسی کی خالہ ناراض ہوتی ہیں، پھر اس کو منایا جاتا ہے۔ شیطان تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جس گھر میں شادیاں ہوتی ہیں اس گھر میں شیطان بیٹھ جاتا ہے چیلے چپاٹوں کے ساتھ اپنے، کہ بھائی یہ گھر آ گیا ہے، اب یہاں پر تو لڑائی کراؤ، کیونکہ یہاں پر اس کو پیغام نہ دو، اس کے ساتھ فلاں بات نہ کرو، اس کے ساتھ اس کو کھانے کا نہ پوچھو، اس کے سامنے ٹیبل نہیں لگاؤ، اس کو خاص ٹیبل پہ نہیں بچھاؤ، ہر چیز پہ باتیں بن رہی ہوتی ہیں، تو بڑا موقع ہوتا ہے، اس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں نکاح کے دوران، شادی کے دوران انسان کو اپنے اوپر بڑا قابو رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے سے غصے میں کیا ہوتا ہے، کوئی نکاح چھوڑ کے چلے جاتا ہے، شادی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بھائی تمہاری محفل میں مرنا جینا ختم، فلاں ختم، فلاں ختم، بعد میں پھر مل رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا خوشی کے موقع پہ تو فساد ڈال دیا نا، شیطان کا جو کام تھا وہ کر کے چلا گیا۔ اچھا، جہیز کا ایک سلسلہ ہمارے یہاں چلا ہوا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ کیا چیزیں اس میں ضروری ہیں، کیا نہیں ہے، یا ہے نہیں، کیا ہے؟ دیکھیں اب ہر کوئی اپنے مطلب حساب سے جو ہے جہیز دے رہا ہوتا ہے لڑکی کو، لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا شریعت کیا کہتی ہے اس بات؟ شریعت تو میرے آقا نے بھی جہیز دیا نا، آپ نے دیکھا نا کیا جہیز دیا، جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دی جائیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، شریعت کی بات کو تو مطلب وہ رکھ دیتے ہیں سائٹ میں، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے شاید دیکھو بری جب جاری ہوتی ہے مہندی سے پہلے یا مہندی کے دوران، وہ نمائش لگائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے جہیز کی، بھائی فلاں چیز بھی ہم دے رہے ہیں، فلاں چیز بھی ہم دے رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں دے پا رہا ہوتا ہے نا وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم جہیز تو دے رہے ہیں، ہم اپنی بچی کو ضرورت کے مطابق سامان تو دے رہے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی دے رہے ہیں، اور ہم اس کی نمائش کر کے دے رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں ایسے بھی نکاح ہوئے، نہ لینا تھا نہ دینا تھا، کچھ بھی نہیں تھے، اور نکاح ہوئے۔ تو وہ دور تھا نا، وہ دور تھا، اور مطلب میرے آقا کا دور تھا، اور میرے آقا نے ان کی سمجھ لیں کہ تربیت فرمائی تھی، ان کو لے کے چلتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، بلکہ سارے محبت کرتے ہیں ہم سب، لیکن وہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر اب رہی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو ہم ایک رسم سمجھتے ہیں اور اپنی انا کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں۔ اب کسی کے پاس نہیں ہے، نہیں صحیح،
یہ زیادہ تر جو شرائط ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. لوگ شرط لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز بھی ہونا چاہیے، یہ چیز بھی. اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں میں آج گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی نا گھروں میں نہیں ہو پا رہی شادی. پھر اس کے بعد لڑکی سے لڑکے والوں کے بھی نخرے ہوتے ہیں جہیز پر، اور لڑکی والوں کے بھی نخرے اب بڑھ گئے ہیں کہ بھائی لڑکی کی فلاں اتنی تنخواہ ہوگی، فلاں کام کرے گا تو ہم لڑکی دیں گے. اب اس چکر میں لڑکیاں بیٹھے بیٹھے 30 35 36 40 سال کی ہو گئیں، پھر مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر وہ 1 لاکھ والی کی جگہ 20,000 والے کو ہی دیا جا رہا ہوتا ہے رشتہ. تو بھائی پہلے ہی دے دو، کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ رزق جو ہوتا ہے یہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے. بالکل اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین یہ بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی کہ ہر کسی کی تقدیر میں رزق لکھ دیا گیا ہے، جو اس کی تقدیر میں ہونا ہے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. اور نکاح کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ نکاح کرنے سے رزق بڑھتا ہے، رزق تنگ نہیں ہوتا. اور آپ اگر دیکھیں کہ کوئی استطاعت رکھتا ہو اور وہ اس کو کھلا پلا سکتا ہو تو اس سے نکاح کریں، اور نکاح میں جلدی کرنے کا حکم ہے. اس حوالے سے دوبارہ بات کریں گے بریک کے بعد اس موضوع پہ. بہت اچھا موضوع ہے جس پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت نکاح کے حوالے سے، کیونکہ معاشرے میں اس وقت نکاح کرنا لوگوں کے لیے مشکل دیکھا جا رہا ہے. تو اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم نے پروگرام کیا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد علامہ صاحب سے پھر گفتگو کریں گے. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. آج ہم نکاح کے موضوع کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جہاں زیب سبزواری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے عمار بابا صاحب نے، جو نعت خوان ہیں کراچی کے مشہور و معروف، اور ان کی ہم نعت بھی سنیں گے. لیکن ایک سوال کی طرف جاتے ہیں کہ اس وقت نکاح کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ کروڑوں روپیہ اپنے نکاح کے اندر، بچوں کی شادیوں کے اندر خرچہ کرتے ہیں، لیکن جو غریب طبقے کے لوگ ہیں جو بیچارے اتنا خرچ نہیں کر سکتے، کہ ان کو ایک آس لگ جاتی ہے کہ ہمارا کوئی انتظام ہو جائے، نکاح کے پیسوں کا انتظام ہو جائے. لڑکے جو ہیں وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے، اتنا مشکل کر دیا گیا ہے یہ معاملہ. ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس میں کیا کس طرح آسانیاں پیدا ہوں، اور نکاح کرنے میں کیا مطلب لوگوں کو اتنی مشکلات ہو رہی ہیں. آخر اس کا آسان طریقہ شریعت نے کیا بتایا ہے کہ یہ چیزیں ہوں تو یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ لیکن لڑکا اگر لڑکی کی کفایت کر سکتا ہے، نان و نفقہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کی مطلب جو حقوق ہیں، اس کے کپڑا ہے، اس کے جو بھی شرعی حقوق ہیں، زوجیت ہے، وہ اس کو مکمل کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ ان سب چیزوں کا اہتمام کرے پہلے، یعنی نان و نفقہ اٹھانے کے قابل ہو جائے، وہ کمانے کے قابل ہو جائے. جب وہ یہ سب چیزیں کر سکتا ہے تو وہ 2 آدمیوں میں، 2 گواہوں کے درمیان بیٹھ کر، قاضی صاحب موجود ہوں، 2 گواہ ہوں، ان کے درمیان میں بیٹھ کے وہ نکاح کرے اور نکاح کو آسان کریں. اب دیکھیں کرونا جب سے چل رہا تھا، لوگوں نے گھروں میں نکاح کرنا شروع کی، کتنی ساری شادیاں ہو گئیں. اب جو ہے نا وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے شادی کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہو جاتا ہے. پھر وہ بعد میں جو ہے نا ان کے جب گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے، پتہ ہے کیا کہتے ہیں نظر لگ گئی، ہم نے شادی میں یہ کیا تھا وہ. بھائی کیوں کیا تھا؟ بم پھاڑے تھے کیوں پھاڑے تھے؟ پٹاخے پھاڑے تھے کیوں پھاڑے تھے؟ اتنی گاڑیاں نکالی تھی، اتنا اسراف کیا تھا کیوں کیا تھا؟ اسراف کرنا بھی تو منع ہے نا. اب وہ سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں پھر بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی وہ کسی نے کروا دیا، کسی نے یہ کروا دیا. تو تم نے کیا کیا؟ پہلے اپنا بھی تو دیکھ لو. جو کام نہ کرنے کا تھا وہ کام کیے نا تم نے. نکاح کی عبادت تھی، تم اس میں ڈھول بجانا شروع کر دیے، گانے بجانا شروع کر دیے، بے حیائی شروع کر دی، بے پردگی شروع کر دی. تو اب اس کا رزلٹ بھی تو آئے گا نا. ایک کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں جو ہے مطلب یہ سمجھ لے دعائیں مانگی جاتی ہیں. آپ نے اس چیز کو جو ہے مطلب اس لے پر لے گئے کہ اب وہاں پر جو بھی مطلب کام ہو رہا ہے گا، میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو یہ کہ بے حیائی زیادہ ہوتی ہے اور جو ہے نا دکھاوا زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے. تو یہ مشکل ہو گیا. اب جس کی آمدنی نہیں ہے وہ نہیں کر پا رہا، اور جس کی آمدنی ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی مطلب موقع آئے تو میں اس پہ کر دوں. تو پھر شرمندگی ہوتی ہے. جن کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا خیال نہیں ہے. جو شریعت نے حکم دیا ہے 2 آدمیوں میں، 10 آدمی میں، 20 آدمی میں، 200 آدمیوں میں آپ بیٹھیں، لیکن طریقے سے کریں. آپ یہ منع نہیں ہے کہ آپ دھوم دھام سے نہیں کریں دھوم دھام سے، لیکن جو چیز شریعت میں حرام ہے، گانے باجے، یہ ساری چیزیں، ڈھول ڈھماکے آپ لا کے کسی کو نچوا رہے ہیں، کسی سے ڈھول بجوا رہے ہیں، سب چیزیں منع ہے. انہی چیزوں کی وجہ سے تو یہ عذاب آ رہے ہیں
پھر طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ بول رہے ہیں بھائی طلاقیں ہو رہی ہیں، بھائی تم نے اس میں اچھا کام کیا کیا تھا شادی کے وقت؟ اگر تم اس شادی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کے شکرانے میں نوافل پڑھتے، اللہ کے شکرانے میں خیرات کرتے، اور یہ کھانے کا اتنا تقسیم کرنا، اتنا کھانا، یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ شکر ہے، لیکن ہم اس شکر کو بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھ بھائی میں نے اتنے کھانے کر دیے، اتنے پیسوں میں ہو گئے، فلاں یہ ہوگا، فلاں کیٹرنگ سے بنوایا، فلاں جگہ سے یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا کسی کو نیچا دکھا رہے ہیں؟ تو عبادت کے کام کو عبادت کی طرح کریں، انشاءاللہ پھر اس کا اجر بھی ملے گا۔ جب آپ عبادت کے کام کو عبادت کی طرح نہیں کریں گے نا، تو پھر اس کے اجر کی امید نہ رکھیں۔ اچھا، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کچھ اب اس ایسے حلقہ احباب میں یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ لڑکا مسلم ہے اور لڑکی غیر مذہب ہے، اور یا لڑکی مسلم ہے لڑکا غیر مذہب ہے، اس شادی کا ہونا اور پھر ان کا مذہب سے نہ پلٹنا، دونوں کا کیا کہیں گے مسلمان کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں جو ہے مطلب اگر آپ کسی کے کفر پر راضی ہیں تو کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ کفر ہے۔ اگر آپ نے کسی سے شادی کی اور اس کو کہا بھائی تم اپنا مذہب رکھنا، میں اپنا مذہب رکھوں گا، تو آپ یعنی اس کے مذہب پر جو ہے راضی ہیں آپ اس کے، مطلب اگر وہ شخص جو ہے کافر ہے، ہندو ہے، دوسرا ہے، تو اس پر آپ راضی ہوئے نا، اس پر راضی ہونا بھی تو کفر ہے نا۔ اب اسی طریقے سے آپ اس کو شادی کے بعد اجازت دے رہے ہیں، تو اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ کفر کی اجازت دے رہے ہیں۔ کفر کی اجازت دے رہے ہیں نا، تو کفر کی اجازت دینا بھی تو کفر ہے نا۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ پہلے اس کو مسلمان کریں، مسلمان کرنے کے بعد صلاۃ و تسبیح کا پابند کروائیں، اس کو سکھائیں باقاعدہ طور پہ۔ اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے جو ہے پھر استانی لگائیں، اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے قاری صاحب لگائیں، اس کو اسلام کے بارے میں سکھائیں۔ اور جو یہ کام کرتے ہیں، کسی کو مسلمان کر کے شادی کرتے ہیں، تو اس پر بہت سخت ڈیوٹی یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے نماز کا، سچ کا، اچھائی کا پابند کرے، جو بولے اس پر پورا اترے، وعدے کا پابند کرے، کیونکہ جس کو آپ اپنے گھر میں لائے ہیں مسلمان کر کے، تو وہ یہ دیکھنا چاہے گا نا، یہ چاہے گی کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو لڑکا اپنے یا اندر لڑکی ان میں سے کوئی بھی اگر مسلمان نہ ہوا، ان دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا، تو اس نکاح کو کیا کہیں گے؟ نکاح تو دیکھیں، نکاح کی تو شرط ہے نا، جو وہ مکمل نہیں ہوئی۔ نکاح تو مکمل ہو گیا۔ نہیں، اگر وہ مذہب سے نہیں ہے، بھلے اگر وہ مذہب سے نہ بھی ہو، نکاح تو ہو گیا نا، دو آدمیوں کے سامنے انہوں نے ایجاب اور قبول کر لیا، نکاح تو مکمل ہو گیا نا، نکاح تو ان کا ہو گیا۔ ایمان اس کا نہ رہا، اگر وہ غیر مذہب سے شادی کر رہا ہے، وہ بت پرستی نہیں چھوڑ رہے اور کفر پہ ہیں، تو اس نے کفر کی اجازت دی، تو پھر اس کا ایمان کا کیا؟ نہیں، اگر وہ دیکھیں، یہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی جو ہے نا کافر رہے، اگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہے۔ یہ تو ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں دوسری کنٹریز میں بھی ہو رہا ہے کہ وہ مذہب کو نہیں دیکھ رہے، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اگر کسی سے محبت ہو گئی تو ہم اس سے نکاح کر لیں، تو وہ مذہب کو نہیں دیکھ رہے، تو اس نکاح کا کیا قائم مقام ہے، اور اس آدمی کا جو مسلمان ہے اس کی دیکھیں نکاح کی جو شرط ہے وہ تو یہی ہے کہ دو گواہوں کے درمیان میں جو ہے ایجاب و قبول کر لیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ لڑکی کتابی ہے تو اس سے بھی نکاح جائز ہے، اہل کتاب ہے تو اس سے بھی نکاح جائز ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کسی غیر مسلم کو گھر پہ لا رہے ہیں یا اس کو غیر دوسری اس کو لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ لڑکی پر کیا پابندی ہوتی ہے؟ لڑکی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی اولاد کی تربیت کرتی ہے، تو آپ اپنی تربیت کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں بچوں کی، ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے ہی جیسا بنانا چاہتے ہیں، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے ماں باپ کی کہ میرے بچے، باپ چاہتے ہیں میری طرح بنے، تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اپنی طرح بنانا، تو خدا کے واسطے ان چیزوں میں نہیں پڑیں، مسلمان سے ہی شادی کریں، مسلمان کر کے شادی سوال کریں۔ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمار بابا صاحب، ان سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، جس سے چاہا در پہ بلا دیا،
جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ مچل کے راہ میں رک گئی، یہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، وہ مچل کے در سے لپٹ گئی، یہ مچل کے راہ میں رہ گئی۔ وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ در حبیب کی بات ہے۔ ناظرین، نکاح کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی اور ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں، وقفے کے بعد پھر علامہ جازم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید، میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ نکاح کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی اور نکاح کے بعد کے شوہر کی بیوی پہ کیا حقوق ہیں اور بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے علامہ جازم صاحب سے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے پھر حقوق کے پابند کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو بڑی ایک آسان سی بات ہے کہ نکاح ہونے کے بعد نان اور نفقہ اور عورت کی ذمہ داری وہ مرد پر لازم ہے ہر طرح سے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر اس کی دوائی ہے، اس کا کھانا ہے، اس کا اوڑھنا ہے، اس کا بیٹھنا ہے، اس کا اٹھنا ہے، یہ تمام چیز کی تربیت تک کا جو معاملہ ہے یہ شوہر پر ہی ہے کہ وہ ساری ذمہ داریاں اسی کی ہیں، کھلانے کی، پلانے کی، یہ ساری چیزیں نان و نفقہ یہ مرد ہی عورت کا اٹھاتا ہے۔ اور عورت پر جو مرد کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کچن کی ہوتی ہے، گھر کی ہوتی ہے، تربیت کی ہوتی ہے، عزت کی ہوتی ہے۔ عورت جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کی ہر طریقے سے جو ہے حفاظت کرتی ہے، یعنی اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کے مستقبل کی حفاظت کرتی ہے، اس کے یہ سمجھ لیں عزت کی حفاظت کرتی ہے، سربراہی کا ایک مقام، سربراہی کا مقام دیا جاتا ہے۔ اور مرد کا، شوہر کا تو ایسا بڑا مقام ہے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو عورت اپنے شوہر کو کرتی۔ عورت کے لیے مرد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اس کے شوہر سے بڑھ کر۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے یہ اپنی عورت کو عزت دے، مقام دے، جھاڑے نہیں، بے عزتی نہ کرے، دل نہ دکھائے۔
اور جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اس معاشرے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو موبائل میں جو لوگ لگے رہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو، دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو ٹائم دیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو بھی ٹائم دیں، اور بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کے پاس بھی بیٹھیں، کیونکہ موبائل کی وجہ سے جو ہے معاشرہ بہت بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہونا چھوٹ گئے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم سب بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہوتے تھے، بھائی یہ تھوڑا چڑچڑا ہے، یہ تھوڑا اچھا ہے، یہ تھوڑا غصے کا تیز ہے، یہ تھوڑا مذاق کرتا ہے گا۔ تو اب وہ سب چیزیں لوگوں میں ختم ہوتے جا رہی ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر پاتے، بیٹھے ہیں تو اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز استعمال کر رہا ہے، کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے۔ اب کیا وہ ہم نے ایک دوسرے سے مزاج پوچھنا۔ ایسا کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے خاتون جب نکاح کر کے آتی ہے تو اس کو پورے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے، اس کے شوہر کے بھائی کا، باپ کا، والدہ کا، اور دوسرے جو لوگ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، اگر وہ کرتی ہے تو اس کا اچھا اخلاق ہے، خود سے کر سکتی ہے، لیکن اس کو جو پابند کیا گیا اس کے اپنے شوہر کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ اپنے شوہر کا ہی کام کرے گی، کھانا پکانا ہے، برتن دھونا ہے، کپڑے دھونے ہیں، صفائی کرنے، اپنے روم کی، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اپنے روم کی صفائی کرے گی وہ۔ اب وہ سب کے روم کی تو نہیں کرے گی، کیونکہ وہ سب کے روم کی پابند نہیں ہے، اس پہ لازم نہیں کہ وہ سب کا کام کرے۔ اگر وہ کر دیتی ہے تو اس کا اچھا اخلاق ہے، اور نہیں کرتی ہے تو اس کو برائی نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر وہ اپنے شوہر کا بھی کام نہیں کرتی ہے تو پھر وہ خطا کار ہے، پھر وہ خطا پر اس کو سمجھایا جائے، ایک بار دو بار، پھر اس کو ڈانٹا جائے۔ گھر والے جیسے بڑے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ یا اس کا شوہر بھی اس کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس کو کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لڑکی سارے گھر کے لیے ایسی آتی ہے۔ معاملات میں کبھی کبھی جو ہے وہ یہ کام ایکسٹرا کام نہ کرنے پہ باتیں جو ہے وہ طلاق تک پہنچتی ہیں۔ کیا کہیں گے؟ جہالت، اس کو تو جہالت ہی کہا جائے گا، کہ جب ایک چیز کا علم نہیں ہے اور اس علم کو حاصل بھی نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کے بڑے جیٹھ ہیں یا دیور ہیں یا دیورانی ہے، جیٹھانی ہے، نند ہے، فلاں فلاں، اس کے بھی کام نہیں کرتی ہے، تو اس پہ جو ہے مطلب ساری برائی ڈال دی جاتی ہے۔ ایک چیز کو اس کو پابند ہی نہیں کیا گیا، جب اس کو پابند ہی نہیں کیا گیا تو اس سے پھر وہ کام لیا کیوں جا رہا ہے؟ تو نوکرانی تو نہیں لائے نا، یا نوکرانی لائیں تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے کہ اس کی تنخواہ باندھی جائے، وہ نکاح میں نہ ہو، وہ ساری چیزیں جب آپ نکاح کر کے لائیں، عزت بنا کے لائیں تو اس کو عزت دیں۔ جب عزت نہیں دیں گے تو جھگڑے ہی ہوں گے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، ایک انسان ہے، کبھی اس کی طبیعت ہوتی ہے کھانا بنانے کی، کبھی طبیعت ہوتی ہے نہیں بنانے کی، کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی موڈ بھی نہیں ہوتا، ہمارا بھی ہے۔ تو کیا ہم کیا روزانہ کام پہ ہی جاتے ہیں، کبھی چھٹی نہیں کرتے؟ روزانہ کیا ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ریگولر کام ہے، ہم کیا اس میں کبھی چھٹی نہیں کرتے؟ کیوں کرتے؟ ہمارا موڈ نہیں ہوتا۔ وہ عورت ہے، انسان ہے، جیتی جاگتی ہے، چلتی ہے، سوچتی ہے۔ اب اس کا ایک دن موڈ نہیں ہو رہا ہے کھانا پکانے کا، باہر سے لا کے دے دیں، تو ضروری تھوڑی کہ وہ اس کو آپ کھانا ہی پکوائیں گے، اسے صفائی کروائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اسی کو انسانیت کہتے ہیں۔ قاضی اور گواہان کا ہونا کیسا ہے؟ لازم ہے، کس طریقے کے ہونے چاہیے؟ کیا ان کے معتبر اندر ہونے چاہیے؟ کیا ان کے اندر شرائط پائی جائیں کہ وہ قاضی کا کردار ادا کر سکیں؟ دیکھیں، قاضی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، شرعی معاملات ہوں، لوگوں میں ایک باوقار شخصیت ہو، لوگوں میں ایک عزت ہو، کیونکہ وہ ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، دو خاندانوں کو ملانے جا رہے ہیں، دو لوگوں کو ملوانے جا رہے ہیں، اور بڑی اہم سنت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ گواہوں کا یہ ہے کہ وہ جو ہے جھوٹے نہ ہو، فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، اور قاضی کے لیے بھی یہی کہ وہ فاسق نہ ہو۔ فاسق اسی کو کہتے ہیں جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اعلانی گناہ کرنے والے نہ ہوں، اور جو ہے مطلب وہ شریعت کے پابند ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یہی شرائطیں ہیں۔ نکاح سے پہلے جو ہے وہ مرد کا عورت کو دیکھنا ایک نظر دیکھنا ہے، ضروری ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ کہ اگر نہیں دیکھے گا، بعد میں وہ شادی ہو جاتی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تم اپنی پسند سے لائی تھی، فلاں فلاں فلاں، جس چیز کی جی بالکل جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کی ہمیں آسانی سے ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے۔ اب شریعت نے اگر دیکھنے کی اجازت دی تو آپ دیکھیں، کیونکہ آپ نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب آپ کسی کو لے کر آ گئے، اب آپ بعد میں اس کو تانے دے رہے ہیں یا اس کو باتیں سنا رہے ہیں، بھائی میں نے تو دیکھا نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، تم نے مجھے پھنسا دیا، تم نے میرا گھر تباہ کر دیا، تو یہ سب چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نے ایک رشتہ کرنا ہے اور زندگی بھر رکھنا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے کریں جس طرح اس کو کرنے کا حق ہے۔ بسا اوقات جو ہے نا گھروں میں ایک جنگ چھڑتی ہے محبت کی شادیوں میں، والدین منع کرتے ہیں کہ یہاں شادی نہیں کرتی، اور لڑکا جو ہے وہ زبردستی کرتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے کرنی ہے۔ اس حوالے سے وہ کیا اس پہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں شرعی حساب سے؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں تو جب آتی ہیں نا جب آدمی جو ہے بغیر ضروری کام کرتا ہے، کیونکہ والدین کی جو ہے وہ فرما برداری ضروری ہے۔
اور یہاں انکار ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے اقرار ہو رہا ہوتا ہے. تربیت پہ ساری بات آتی ہے. نہیں تربیت تو ٹھیک ہے، شرعی یہ کام کیا ہے؟ شرعی یہی ہے کہ اگر لڑکا وہ اس اپنا کا فیصلہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے اگر وہ بالغ اس ہے. پر والدین کا حکم نہ مانے. نہیں حکم مانے، بالکل شرعی طور کیا پہ کرے؟ جو ہے وہ لڑکا اپنی شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر والدین کی بات رکھے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. اب وہ والدین کو سمجھے نا، جس نے تربیت کی، جس نے پڑھایا لکھایا، جن کے خواب تھے. اب دیکھیں نا بہت سی ایسی شادی ہوتی ہیں لڑکا کر کے تو آ جاتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتے. تو کیا اس کو آپ معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں نہ لینا؟ تو ماں باپ کی جب دعا نہیں لیں گے تو اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم خوشحال بھی رہ جائیں. ایسی میں نے بہت ساری شادیاں دیکھی ہیں جو محبت کی ہوئی ہیں، کورٹ میرج ہوئی ہیں اور بعد میں رہی نہیں ہیں. اور بہت ساری ایسی میں نے شادیاں دیکھی ہیں جن کے پاس وسائل کم تھے، انہوں نے شادیاں کر لی، نکاح کر لی، ان کی شادیاں رہ گئیں کیونکہ اس میں والدین کی، بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں. سب کے بھائی اس نے آپ کو پالا پوسا، تعلیم و تربیت دی، اس کی خواہشات نہیں ہوں گی بہن کی، باپ کی، ماں کی کہ میں اپنے بچوں کو کیسے سجاؤں، کیسے دولہا بنا کے لے کے جاؤں. آپ تو ان کو بالکل ختم کر رہے ہیں نا. ایسا نہ کریں. ہاں اگر ایسا ہے کہ لڑکا اپنے والدین سے ضد کرتا ہے کہ مجھے فلاں ہی لڑکی سے شادی کرنی ہے، فلاں سے کرنی ہے، تو اب والدین کو بھی چاہیے کہ اگر وہ لوگ صحیح ہیں، جو چیزیں شریعت نے دیکھنے کا کہا ہے وہ چیز آپ کو اس میں پائی جا رہی ہے تو آپ اس کو کریں. میرے آقا نے بھی شریعت تو حقوق دیتی ہے. جی جی جب مرد عورت بالغ ہو جائیں تو اس کو تو حقوق دیتی دیکھیں ہے. اگر پسند کی شادی ہے تو پسند کی شادی کرنا کوئی منع تو نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکا آپ کے گھر پہ کسی اچھے اخلاق والے کا، کردار والے کا رشتہ لے کر آتا ہے تو آپ اس کو منع نہ کریں، شادی کر دیں. اگر آپ اچھے اخلاق والے کی شادی کا منع کرتے ہیں، رشتے کا منع کریں گے تو اس سے زمانے میں فساد پھیلے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر اچھا اخلاق ہے، اور آج کل دیکھا جاتا ہے نوکری دیکھی جاتی ہے، نوکری اگر اس کی صحیح ہے تو آپ اس سے شادی کر دیں. اب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی اس کی 10,000 25,000 تنخواہ ہے، 50,000 تنخواہ، ہم تو فلاں والوں کو کریں گے. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو فلاں کے بارے میں رکے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ لاکھوں روپے تنخواہ ہوگی تو پھر بعد میں ان کی جو ہے نا ہزاروں والوں کی جاری ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو زمانے سب نے سب دیکھا ہوا ہے. تو بس سمجھانا یہی ہے کہ بھائی جب عمر ہو جائے جلد شادی کر دیں تاکہ آپ کے بچے بگڑنے سے بچیں، گھر کا ماحول بگڑنے سے ایسا بچیں. بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک بیوی کو وہ صحیح طریقے سے رکھ نہیں سکتا، نان نفقہ اس کو دے نہیں سکتا، پھر بھی وہ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی کی طرف جاتا ہے. کیا کہیں گے اس بات؟ دیکھیں یہ تو پھر وہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اچھا کام نہیں کر رہا، کیونکہ جب وہ ایک پابند ایک چیز کو اٹھا ہی نہیں پا رہا. اور یہاں تک کہ شریعت جو ہے اس کام کو منع کرتی ہے کہ جب آپ ایک کا ہی حقوق نہیں کر پا رہے دوسری کیوں کر رہے ہو آپ. یہاں تک کہ بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑے سخت الفاظ ایسے شخص کے لیے استعمال کیے گئے ہیں کہ جو کسی کا حقوق نہ دے، حقوق کی پاسداری نہ رکھ سکے، اس کے لیے بڑے سخت شریعت نے الفاظ ادا کیے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ بھائی جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اس کے توسل سے، میٹرو ون کے توسل سے، آپ کی مسکراتی صبح کے توسل سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اگر ایک شادی کر رہے ہیں تو بھائی سوچ سمجھ کے کریں. صحیح ہے، پہلے آپ نان نفقہ اٹھانے والے بنیں، اس کے بعد شادی کریں. ہاں دوسری شادی آپ کریں، شریعت نے آپ کو 4 کی اجازت دی ہے، لیکن 4 کی اجازت دی کب ہے کہ جب آپ سب کو ایک جیسے حقوق دے سکتے ہو، سب کا خیال رکھ سکتے ہو اور آپ اس لائق ہو، اس قابل ہو کہ آپ یہ کام کر سکیں، تب آپ کریں. جب آپ اس لائق ہی نہیں ہیں تو پھر آپ پر تو یہ گناہ ہے کہ آپ جو ہیں حقوق و العباد میں سے کسی کے حقوق کو مار رہے ہیں. تو پھر یہ تو گناہ ہوا، حرام اور ناجائز کام ہوا. آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ 4 ضروری ہیں، آپ 4 کے عدد کو ہی پورے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ حقوق کو پورے کرنے میں نہیں لگے ہوئے. تو پھر وہ 4 کا عدد آپ کے لیے نہیں ہے. وہ 4 کا عدد جس کے لیے نا وہ شخص ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو پورا کرے گا. ہر ایک کے لیے 4 کا عدد تھوڑی ہے. اب اسی طریقے سے ہر کوئی ہر جگہ جا سکتا ہے، تو ہر جگہ جانے کے لیے نہیں، ہر جگہ کے لیے ٹکٹ بھی ہوتا ہے، پاس بھی ہوتا ہے، جب جا کے آپ کہیں جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے 4 شادی بھی وہی کرے جو نان و نفقہ ادا کر سکتا ہو، ان کے حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہو، ان کے ساتھ ایک جیسا رہ سکتا ہو. یہ ان کے لیے شریعت نے راستہ دیا. بہت سے لوگ جو ہے وہ نان نفقہ دے بھی سکتے ہیں اور صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں، تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا لازم ہے؟ جی، پہلی بیوی سے اگر وہ اجازت اجازت نہ دے تو نہیں ہوگا نکاح؟ منا لے، نکاح تو ہو جائے گا. اگر اگر وہ اجازت نہ دے تو نکاح ہو جائے گا، نکاح پھر بھی ہو جائے گا. نکاح کر سکتا ہے، جی کر اس سکتے کو اجازت ہے. جی. عوام کے لیے آپ سے کوئی میسج لینا چاہوں گا اور پھر پروگرام کا اختتام کروں گا. میں عوام کے لیے اپنے نوجوان لڑکوں کو یہی میسیج دوں گا اور ان کے والدین کو یہی میسیج دوں گا کہ بھائی ماحول کو اگر اچھا رکھنا چاہتے ہیں میرے بزرگ تو اپنے بچوں کی جوان ہوتے ہی شادیاں کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کا آدھا ایمان محفوظ رہے گا
اور ماحول بگڑنے سے بچے گا، اور سب سے بڑی بات آپ کا بچہ جو ہے نا گھر گرہستی والا ہو جائے گا، آپ کا بچہ جو ہے نا پابند ہو جائے گا، آپ کا بچہ جو ہے کام کاج کو دیکھنے والا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو ایسے ہی رکھیں گے، پھر اس نے رات کو جاگنا ہے، صبح کہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے، صبح سوتے رہنا ہے۔ پھر بگاڑ اسی وجہ سے آتا ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کی پابندی نہیں کر پاتے، ان چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ علامہ صاحب آپ کا اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ، اور جزاک عمار بابا بھائی آپ کا بھی اس پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، نکاح کے حوالے سے ایک میسیج جو ہے وہ میں اپنی طرف سے دینا چاہوں کہ جب بچہ آپ کا جو ہے وہ نکاح کے قابل ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو کوشش کریں چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اس کا نکاح جلد سے جلد کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کرنے میں جلدی کریں۔ علامہ جانور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا۔ عمار بابا آپ کا بھی شکریہ، خوبصورت سی آپ نے نعت سنائی ہمیں۔ ناظرین، جاتے جاتے ہم ایک دوسرے پروگرام کی طرف جائیں گے، جو اس میں ہمارے پاس دوسرے علماء کرام ہوں گے۔ بریک کے بعد ناظرین اس پروگرام کو دوبارہ ہم دوسرے علماء کرام سے سوالات کر کے اور دوسرے موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان شبیر میں